تو یہ وہابیت اپنی اس خطرناک دور میں تو آ جائے کہ ان کا آج بھی یہ فقہی مسئلہ ہے، عمل کرے نہ کرے تو دوسری بات کہ تمام نان وہابیز واجب القتل مشرک، اور وہ وہی جملہ کہتے ہیں جو 2 بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ کافر ہمیں برداشت ہے، شیعہ برداشت نہیں ہے، بریلوی برداشت نہیں ہے، خوش عقیدہ اہل سنت برداشت نہیں کہ یہ لوگ اسلام میں آ کے شرک کر رہے ہیں۔ کافر تو کافر ہے، یہ تو اسلام میں آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کے سب واجب القتل، اور جہاں ان کو حج میں موقع ملتا ہے اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں لاسٹ سینچری میں حج کم تھا، اس کا ریزن بھی تو دیکھیے، ہر حج کے اندر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، شیطان کو کنکر مارے جاتے تھے، قربانی کی جاتی تھی، لوگ سر شیو کر کے آتے تھے، 2 باریوں میں دوڑتے تھے، اور ہر حج میں 100-200 شیعہ مکے کی زمین میں قتل کیے جاتے تھے۔ یہ مشرک آ گئے، یہ مشرک آ گئے، یہ کعبے کو نجس کرنے والے آ گئے۔ حج حرام ہو گیا تھا ان حالات میں، امام زمانہ کے آنے سے پہلے بھی حج بند ہوگا، لیکن میں مسائل میں ایک اشارہ کر رہا ہوں اپنے آنے والے ٹاپک پر، یہ بھی جملہ یہاں روک کے رکھ لیجیے۔ لیکن بات یہ ہو رہی کہ وہابیت کی شکل آ جائی ہے، لیکن شیعہ پہ یہ تہمت ہمیشہ سے لگائی جاتی رہی کہ یہ اپنے اماموں کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اپنے اماموں کی عبادت کرتے ہیں، اور خاص طور پر امام حسین کے حوالے سے تہمت بہت لگی، کیونکہ حسین کے ذکر نے شیعت کو ہمیشہ زندہ رکھا، شیعت کی زندگی ذکر حسین، تو ذکر حسین مٹانے کے لیے کفر کا فتویٰ بنایا گیا۔ امام غزالی نے وہ جو فتویٰ دیا کل آپ نے سنا، لیکن اس سے زیادہ کھلا فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کے آپ ریورس میں جائیے تو قاضی شرح تک نے دیا کہ حسین واجب القتل تھے، اس لیے ان کو مارا گیا۔ شیعت مقصد حسین بیان کر رہی ہے، اس کو روکنا، تو کہا کہ یہ لوگ امام حسین کو خدا سمجھتے ہیں، یہ حسین کی پوجا کرتے ہیں، یہ حسین کو ورشپ کرتے ہیں، یہ ان کے تابوت ہے، ان کے علم، یہ ان کے تہوارے، یہ ان کے اللہ خانے، یہ ان کا زلزلہ، یہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جہاں تم پہ کوئی ایلیگیشن یا تہمت لگے تو ایٹ لیسٹ تمہاری ذمہ داری ہے ایک بار اپنی صفائی پیش کر، چنانچہ جہاں ہم نے ان کا امام کو سلام کیا، فوراً 2 رکعت نماز اللہ کے آگے پڑھی ہے کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ محمد وآل محمد یہ والی چیز امام کی قبر کے سامنے زیادہ اس کے چانسز ہیں، جہاں پہ ہم امام کی زیارت کریں گے، کربلا میں اگر ہم زری کے سامنے زیارت کریں گے، وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہے کہ تہمت لگا دی جائے گی۔ یہ کربلا میں زیارت کو تھوڑی پڑتے ہیں، یہ کربلا میں عبادت کرنے جاتے ہیں جیسے ہم کعبے کی کا طواف کرتے ہیں، تو فوراً اس زیارت کے ساتھ 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ بات بہت پھیل گئی، لیکن آپ ہر جگہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔